آپ دیں گے ٹینشن اگر لیں گے اس کے لیے تو اسکن اور خراب ہو جاتے ہیں. اچھا جتنا انسان چہرے پہ بار بار دیکھتا ہے شیشے میں چہرہ تو چہرہ اور خراب ہو جاتا ہے. مجھے اپنی نانی کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے, نانی اماں فوراً کہتی تھی, ابھی بھی سن رہی ہوگی, نانی کہتی شیشے کے سامنے بار بار مت دیکھا کرو چہرہ اور خراب ہو جاتا ہے. نہیں, ٹینس ہو جاتا ہے انسان اپنے بارے میں. اگر سائیکولوجیکل اگر ان کو کوئی چیز صحیح نظر نہیں آتے, یعنی ان کو یہ احساس ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں, اسکن پہ کوئی بھی مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے میری اسکن میں, یہ پرابلم ہے, کیونکہ سب سے احساس ضروری ہوتا ہے انسان کو, کوئی احساس دلائے کہ ہم خوبصورت ہے, اللہ کی پیداوار ہے, اللہ نے ہمیں انسان بنایا, ہمیں اچھی چیزیں دی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن انسان ناشکر ہے نا, کسی بھی صورت میں وہ شکر نہیں کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نہیں وہ اسکن وہ فلاں کی طرح ہو, ویسا ہو, چونکہ ویسا نہیں ہے اس لیے ہم خوبصورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے, آپ کی نانی نے, دادی نے بالکل صحیح کہا, آپ کو صحیح فرمایا. ہمارے دادا دادی نانی بھی یہی کہتی تھی کہ زیادہ تر شیشے میں نہیں دیکھتے ہیں, زیادہ تر جو ہے نا میرٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اچھی باتیں کرنی چاہیے, انسان کو شکر کرنا چاہیے, بلکہ شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اچھی آنکھیں دی ہیں ہمیں, چہرہ دی ہے, کیونکہ لوگ بہت سارے ایسے دنیا میں جو نامکمل ہے نا, کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو کسی کے پاس مطلب کہاں وہ سن نہیں سکتا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتے ہیں. کمپلیٹ. اور ہم شکر ہر حالت میں کہ میرے ساتھ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ بلائنڈ, یعنی میں بلائنڈ اس کو یقین مانے نہیں سمجھتا ہوں. اچھا, میں بالکل بلائنڈ نہیں سمجھتا ہوں. وہ جاب بھی کرتے ہیں, اچھا ماشاءاللہ, بلائنڈ ہے, جاب کرتے ہیں وہ شخص, صحیح, اور وہ اکیلا آتا جاتا ہے, کسی کی مدد نہیں رہتی. میں نے ایک شو میں بھی بلایا تھا, ایک ٹی وی چینل پہ ایک شو میں بلایا, میرے اپنے پروگرام میں ان کو بلایا, میں نے ایک بار نہیں کئی بار بلایا ان کو. یعنی ان کو میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اتنا, یعنی بالکل نظر نہیں آتے ان کو, بیوی ہے, بچے ہیں, سارے کمپلیٹ ایک فیملی گزار ہے, فیملی ہے, زبردست چل رہے. اور آپ دیکھیں کہ آدمی اتنا خوش ہے, اتنا فریش ہے, تر و تازہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. یعنی انسان جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں صحیح, آنکھیں صحیح ہے, سارے کچھ صحیح ہے, بھیک مانگ رہے ہیں. بالکل فرق ہے انسان میں نا, خیالات کا فرق ہے انسان, ان کی پازیٹیو سوچ ہے, پازیٹیو سوچ ہے ان کا کہ مجھے خدا نہ کرتا ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ مجھے بھیک مانگنا ہے یا کچھ اور کرنا. اللہ نے ان کو انسان بنایا اور وہ سارا کچھ, اور خود پہ بھروسہ بھی کیا انہوں نے. ہم خود پہ بھروسہ نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور روتے رہتے ہیں ہر وقت, اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور وہ نہیں ہے. جیلسی تو اتنی زیادہ ہمارے اندر بھری ہے, تو ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے. اسکن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک اور سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, کچھ مطلب پیرنٹس میں یا پیچھے سے ایسے چلے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ اسکن پرابلمز ہوتے ہیں, ضروری ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے بھی نیو جنریشن میں, ینگ جنریشن میں وہ پرابلمز آئیں اسکن کے, جا سکتے ہیں؟ جینیٹیکلی بھی کچھ ہوتے ہیں پرابلمز. اچھا, بالکل ہوتے ہیں. وہ پرابلم حل بھی ہو سکتا ہے, سالو بھی ہو سکتا ہے. تلاش کرے, ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے, کسی نہ کسی طریقے میں کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتے اور اس کا علاج مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, ہمارا ٹاپک تو کچھ اور ہے, لیکن کل میں آپ کی جو بکس لے کر گئی تھی اور ان بکس کو پڑھنا بھی شروع کیا. سب سے پہلے جو میں ڈپریشن والی جو بک ہے نا وہ میں نے اٹھائی, اور کیونکہ ہر انسان پریشان ہے. اس میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ ایون جو 9 months کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ ڈپریشن کے جو اثرات ہیں وہ پائے گئے. اچھا, تو میں نے کافی ساری جو چیزیں پڑھی ہیں, تو اس میں ایک آپ کی بات ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, مجھ سے یہ ہو سکتا ہے, تو وہ چیز ہمارے اندر خود بخود. اور ایک جگہ پہ یہ تھی کہ اگر ہمیں پیاس والی بات بھی تھی کہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ خود کو فیل کروانا شروع کر دو کہ پیاس نہیں لگ رہی ہے, تو وہ جو خوبصورتی کی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر چلیں کوئی بھی خامی ہے, کسی کے ناک چھوٹی ہے بڑی, آنکھیں چھوٹی بڑی ہیں, یا لبس چھوٹے بڑے ہیں, تو اگر ہم خود کو فیل کروائیں کہ نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی چیز دی, تو کیا وہ ہمیں اچھی لگ سکتی ہے یہ چیز کر کے؟ ہمارے علاج بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں, اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے, ہم اس کے بارے میں ہم خامی دیکھ رہے ہیں اپنے آپ میں, تو یہ انسان جب اپنے آپ میں خامی دیکھتا ہے تو وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کرتے ہیں. تو جب انسان شکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بات نہیں ہے, یہ فیس ہو سکتا ہے, یہ سارے کچھ پاسبل ہے, میں کر سکتی ہوں, تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دیتے ہیں, انرجی دیتے ہیں, پاور دیتے ہیں, اور وہ مسئلہ سالو بھی ہو جاتے ہیں. صحیح.
اور اگر وہ مسلسل اس چیز پہ سوچتا ہے تو وہ بیماری کی صورت اختیار کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ والی جب کل میں نے بات پڑھی تھی اس بک سے, میں تو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسی بکس پڑھیں, تو بہت سارے جو ذہنی انتشار ہوتے ہیں نا, جو ہمارا ذہن ہر وقت اتنی ساری سوچوں میں الجھا رہتا ہے اور پریشان ہوتے ہیں, تو سب کو مدد ملے گی. بڑی زبردست بات کہی آپ نے کہ اگر جتنے بھی سوچ, اگر انسان کی فکر منتشر ہے, خیالات منتشر ہے, تو منتشر ایسا ہو کہ اچھائی میں منتشر, ہاں اچھی چیزوں میں منتشر ہو, اچھے ہیں وہ, پھر انسان کو اچھائیوں میں منتشر کر دیتے ہیں اور اتنی چیزیں ملتے ہیں انسان کو اچھائیاں. اور اگر انسان کا ہمیشہ نیگیٹیوٹی پہ فوکس رہتے ہیں اور ان کا ذہن کے جو ہے نا منتشر ہے نیگیٹیوٹی میں, نیگیٹیو لوگوں میں, نیگیٹیو باتوں میں, نیگیٹیو کمزوریوں میں, یعنی وہ نیگیٹیو سوچتا ہے کہ میرے میں یہ خامیاں ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم اس قابل نہیں ہے, اس کے ناطے اس کے ناطے یہ ہوا وہ ہوا, اور دن رات شکایتیں اور یہ چیزیں چلتے رہتے ہیں, تو وہ انسان کامیابی کی طرف نہیں جاتے ہیں, وہ ناکام ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ناکام ہو جاتا ہے, جلد اچھے نظر نہیں آئیں گے, اور مالی طور پہ انسان نقصان اٹھاتے ہیں, جانی طور پہ انسان نقصان اٹھاتے ہیں, سکن صحیح نہیں, فریشنس نہیں ہوں گے, اور اس طرح کے آئز پرابلم آ جاتے ہیں, اور اس طرح کی انسان کو معدے کے پرابلم آ جاتے ہیں, گیس جیسا ہے, تیزابیتیں بڑھتے ہیں, تو یہ انتڑیوں پہ اثر کرتا ہے, گردے پہ اثر کرتا ہے, مثانے پہ اثر کرتا ہے, اور یہ قبضیت پہ بن جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ انسان اگر ٹینس رہتا ہے تو اس کو جو ہے نا پائلس پہ ہو جاتی ہے, بڑی پرابلمز آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میری کچھ فرینڈز یا میری جو سسٹرز ہیں, تو بہت سے جانے والے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی یا کوئی فنکشن وغیرہ قریب ہو, کوئی شادی یا کوئی ایسا چیز قریب ہو نا, تو وہ کہتے ہیں کہ بس اسکن بہت اچھی, اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہے کہیں اللہ نہ کرے اینڈ ٹائم پہ کوئی دانا نہ نکل آئے, اسکن پہ کوئی ایکنی نہ نکل آئے, اور وہی چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ, ایک یا 2 دن پہلے ایکنی چہرے پر آ جائے گی یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا اسکن کے ساتھ, کوئی ٹینشن ہوتا ہے سوچ کے. ہاں تو ظاہر ہے سوچ, غلط سوچ جب ہوتے ہیں تو وہ غلطی بن جاتا ہے انسان. انسان ایسی چیز ہے, دیکھیں ایک پروگرام میں, ہمارے ٹی وی پروگرام میں لائیو بات ہو رہی تھی, ٹاپک تھا یہ مرغی اور گوشت, مرغی اور گوشت کے, یعنی اس کے تھا ایپیلیپسی اور گوشت کا. تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کبھی کبھی گوشت کی طرح بن جاتے ہیں, اور وہ ایک یعنی جین کی طرح, انسان کو اگر جین نہ بھی, جب ڈرتے انسان تو ہر چیز جین نظر آتے ہیں, جیسا کہ ہر چیز جین ہے ارد گرد, یہاں پر کوئی بلائیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں, وہ ان کو نظر آنے لگتا ہے. یعنی ہماری جو شعور ہے, جو انکانشس ہے, وہ شعور کی سطح پہ لے آتا ہے وہ پکچرز کو, صحیح, جو پکچر سامنے آ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس طرح باڈی پہ بڑا اثر کرتے ہیں یہ چیزیں. تو لوگ کہتے ہیں خیالات سے زندگی چینج نہیں ہوتے ہیں, یہ بہت ہی غلط بات ہے. بالکل چینج ہو جاتے ہیں, انسان کر سکتا ہے خیالات سے اپنی زندگی کو, تصورات سے اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں, اور یہ پاسبل ہے. بالکل, آپ سوچیں کہ آپ خوبصورت ہیں اس ٹاپک سے, یعنی آج آپ کو یہ سبق تو ڈیفینیٹلی مل گیا ہوگا کہ اتنی ساری جو باتیں ہم نے آج آپ کے لیے کی ہیں اسکن پرابلمس کو لے کر, اور اسکن پرابلمس کیوں ہوتے ہیں, اسکن کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں, اسکن کے لیے جو ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا اسکن کے لیے ہم جو اتنی میڈیسنز اور کریمیں استعمال کر رہے ہیں, اصل چیز کیا ہے اسکن کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو آپ کے اسٹریس اور ٹینشن جس پر ہم نے زیادہ بات کی ہے, اور دوسرا کہ آپ کی مثبت سوچ آپ کے چہرے پر بہت اچھا اثر ڈال سکتی ہے. آپ کی پراپر ڈائٹنگ مطلب بھی آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, جن لوگوں کے ذہن میں ڈائٹنگ کا غلط کانسیپٹ تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. تو یہ چیزیں آج آپ کے لیے بڑی اچھی رہی ہوں گی. تو اسکن کا خیال رکھنا, اب تو لڑکیاں نہیں لڑکے بھی اس دوڑ میں آ گئے ہیں کہ بالکل اپنی اچھی خوبصورت اسکن رکھیں. پہلے تو لڑکے سوچتے نہیں تھے ڈاکٹر صاحب, اب لڑکے بھی سوچتے ہیں, اب لڑکے لڑکیوں سے زیادہ سوچتے ہیں. بالکل, میں کیا کہوں کہ ہم لوگ جو جس پہ لڑکیوں کو اتنے بلیم ہوتے تھے کہ لڑکیاں 1 گھنٹہ بناؤ سنگھار میں لگاتی ہیں, تو لڑکے بھی بالکل اتنا ٹائم لیتے ہیں. لڑکے اتنا میک اپ کرتا ہے, آپ کو پتا ہے آج کل ہیئر اسٹائل ہی نہیں ختم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب لڑکوں کے, تو نہیں ویسا میک اپ بھی کرتے ہیں, چہرے کا بھی لائٹ لپسٹک وغیرہ سب لگاتے ہیں. خیر, یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا, یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست رہا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں کہ کل ہم کیا ٹاپک رکھنے والے ہیں. کل ٹاپک تو آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب کل ہم جیلسی پہ بات کریں, جیلسی پہ بات کرتے ہیں, حسد پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بڑی ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہر کسی سے
لڑتے اور جیلس فیل کرتے تھے, اپنے بازوؤں پر کچھ بھروسہ نہیں ہے, دوسرے کی چیزیں دے کر آہیں بھرتے رہے. انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو کل ہم اسے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. منڈے کو بلکہ بات کریں, سنڈے کو ہم بلکہ بات کریں گے, سنڈے کو منڈے کو ہی کرتے ہیں. ہاں منڈے کو اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں, اپنی باتوں میں, اپنی یادوں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, کب تک کھلے, گھر تک کھلے. اللہ حافظ.